बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उनकी नहली के हवाले से वो शुरू कर दी गई है और बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 3 अहम केसेस पर समाअत हुई है, उसकी मुख्तसर तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इज़ाफ़ी टैक्सों के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अहम केसेस की समाअत की। इज़ाफ़ी टैक्सों की वजह से मुल्क की सनतें तबाह हो रही हैं। जो इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से इज़ाफ़ी टैक्स लगाए गए हैं उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो इज़ाफ़ी टैक्स लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से मुल्क की जो सनतें हैं वो तबाह हो रही हैं और और यही वजह है कि पाकिस्तान ख़राबी की तरफ जा रहा है। सिंध सेल्स टैक्स 2011 के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सनतों पर इज़ाफ़ी टैक्स के निफाज के मामले को भी देखने की ज़रूरत है। मुल्क की सनतें इज़ाफ़ी टैक्सेस की वजह से तबाह हो रही हैं। उन्होंने मिसाल दी जैसे फैसलाबाद में इंडस्ट्री तबाह हो गई और इस पूरे 1 साल में वो इंडस्ट्री जो दोबारा से बांग्लादेश से मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में मूव किया था और यहाँ पर अपने सेटअप बनाया था, बदकिस्मती से 1 साल में सारा कुछ बंद हो गया और सारा कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की दरख्वास्त पर केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और अदालत ने केस की जो समाअत है उसमें ये कहा कि जो हुकूमत है उसको देखना होगा कि इजाफी टैक्स इंडस्ट्री पर लगा के आपने इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया और उसको बंद कर दिया और अदालत ने कहा कि हुकूमत को अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं या जो अपने मामलात हैं उनको देखना होगा। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो मुल्क नहीं चल सकते। ये बहुत अहम, एक दिन आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई और उसमें जो फैसलाबाद इंडस्ट्री के मालकान हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें एक हाथ बांध के कह रहा है हुक्मरानों से कि खुदा के लिए आप हमें हमारे हाल पे रहम कर दें, हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी हैं और हम अपने मुलाजमीन को जो है वो ना तनख्वाहें दे पाते हैं, ना उनके हम अखराजात मिल्स के पूरे कर रहे हैं और सिर्फ आपके इन गलत पॉलिसियों की वजह से और आपने हमारे ऊपर टैक्सेस का इजाफी बोझ लगा दिया है। लोड शेडिंग आप हमारी नहीं ख़त्म करते और जो बिल हैं बिजली के, आपने इतना ज़्यादा बिजली का रेट बढ़ा दिया है कि हमारे लिए इंडस्ट्री चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो ये वाकई हकीकत है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने हर सेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया है और बदकिस्मती से यही सुप्रीम कोर्ट है और यही अदालतें हैं जिन्होंने अप्रैल 2022 में ये हमारे ऊपर मुसल्लत की थी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब इस केस की समाअत आज कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और साथ ही उन्होंने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि जो लेन देन का मुकदमा था मुबैना फ्रॉड की इंक्वायरी मुकम्मल ना होने पर तफ्तीशी अफसर मोहम्मद फैसल अदालत में पेश हुए काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत में और काजी फैज़ ईसा साहब ने फिर उनकी तगड़ी क्लास लगाई। सुप्रीम कोर्ट में लेन देन के मुकदमे में मुबैना फ्रॉड के मुलजिम अवैस मेहदी की दरख्वास्त पर जमानत पर समाअत हुई। फैज़ ईसा साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस फैज़ ईसा ने तफ्तीशी अफसर से मुकालमा करते हुए कहा कि इंक्वायरी मुकम्मल नहीं तो आप अदालत क्यों आए हैं, आपकी कितनी तनख्वाह है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि हुकूमत 1 लाख तनख्वाह देती है। जस्टिस काजी फैसल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमत नहीं, अवाम ये तनख्वाह अदा करते हैं, अवाम ने पैसों की तजोरियाँ नहीं भर रखी। मुलजिम 5 माह से जेल में है और आपने अभी तक तफ्तीश नहीं मुकम्मल की। जस्टिस काजी फैसल साहब ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि मुलजिम को जिस जुर्म में गिरफ्तार किया उसकी सज़ा कितनी है। तो तफ्तीशी अफसर मोहम्मद फैसल ने बताया कि मुलजिम के जुर्म की सज़ा 3 साल है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फिर सवाल किया कि 5 माह से एक शख्स अंदर है तो इंक्वायरी मुकम्मल क्यों नहीं हुई। अदालत ने मुलजिम अवैस मेहदी की 1 लाख मुचलकों की वजह जमानत मंजूर की और एक बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो आपको 1 लाख रुपए एक सब इंस्पेक्टर लेवल को अगर 1 लाख रुपए रियासत देती है तो वो अवाम का पैसा है और अवाम ने तिजोरियाँ नहीं भर रखी हुई कि वो आपको तनख्वाहें देते रहें और आप आगे से अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी ना करें। अब जिस केस में 3 साल टोटल सज़ा है, 5 महीने वो पहले गुजार चुका है और अभी तक इंक्वायरी नहीं मुकम्मल हुई, तफ्तीश ही नहीं मुकम्मल हुई, तो फिर उसके बाद तो ट्रायल चलेगा। ट्रायल के बाद अगर वो गुनहगार होगा और अदालत उसको सज़ा देगी तो सज़ा तो फिर भी वो भुगत लेगा। लेकिन ये क्या है कि बग़ैर तफ्तीश मुकम्मल हुए कोई 5 माह से जेल में है और पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करने में बुरी तरह नाकाम है और ये एक इंतहाई जो है वो मैं समझता हूँ कि ये नालायकी है हमारी पुलिस की। गिलगित बल्तिस्तान के जो जजेस की तैनाती के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से और वज़ीर आला जीबी की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, मखदूम अली खान साहब वकील हैं
اور جی بی کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے، اور بڑے خوبصورت ریمارکس دیے گئے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ جو سماعت کر رہا ہے گلگت بلتستان کی اعلیٰ عدلیہ میں تقرریاں حکومت کے خلاف یہ درخواست تھی، شہباز شریف کے خلاف، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے خلاف یہ درخواست تھی۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت سے استدعا مانگی۔ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے، کیونکہ اسٹے آرڈر جاری ہو چکا ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ جو جی بی میں ججز کی تعیناتی ہیں ان کو روک دیا گیا ہے۔ اب یہ کرتے کیا ہیں کہ جیسے مخدوم علی خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ اگر وہاں پر چیف جج لگانا ہے جو سپریم اپلیٹ بینچ ہے جی بی کا، تو وہ بھی انہوں نے پنجاب سے اٹھا کے لگا دینا ہے، انہوں نے سندھ سے اٹھا کے لگا دینا ہے، اور یہ حکومت اپنی مرضی کر رہی ہے۔ انہوں نے حتیٰ کہ وہاں جو کابینہ ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یا حکومت ہے جی بی کی، ان سے مشاورت تک کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ انہوں نے مثال دی کہ جیسے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، اس میں اگر آپ نے ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کرنی ہے تو آپ کو صوبائی وزیر قانون اس میں بیٹھے گا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب یا اس صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل بیٹھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمائندگی ہو رہی ہے صوبائی حکومت کی۔ یہاں پر انہوں نے اندھیر نگری مچائی ہے، نہ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحت تقرریاں ہوتی ہیں کہ چلیں ہمیں اعتماد ہو کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق تقرریاں کر رہی ہے۔ یہ سیاسی لوگ جب ججز کی تعیناتیاں کرتے ہیں، اور وہ بھی سپریم اپلیٹ بینچ کی ججز کی تعیناتیاں کرتے ہیں، تو یہ اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، اور یہ ادھر ادھر سے، نہ یہ گلگت بلتستان میں کیا کوئی سینئر وکلاء نہیں ہیں، کیا وہاں اچھے وکیل نہیں ہیں، کیا وہاں سے جج نہیں لگایا جا سکتا، کیا جج انہوں نے اپنے جو سیاسی وکیل ہیں ان کو ہی لگانا ہوتا ہے۔ بہت سخت قسم کے اعتراضات اٹھائے۔ اس پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ چونکہ آپ کے انہی اعتراضات کی بنیاد پر ہم نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے، اب حکومت کو سن لیتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت سے مہلت مانگتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب تیاری کر کے خود اس کیس میں پیش ہوں گے، مہلت کی استدعا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت سے درخواست ہے کہ مناسب وقت دیا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس دوران اپیل کا قانون آ جائے۔ مخدوم علی خان جو نیب ترمیم کیس میں حکومت کا وکیل ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہہ رہا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس دوران جو اپیل کا قانون ہے جو 10 دن بعد منظور ہو جائے گا وہ آ جائے۔ اس پر آگے مخدوم علی خان صاحب کے بڑے تگڑے قسم کے ریمارکس تھے، دلائل تھے۔ انہوں نے کہا حکومت یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لے۔ مطلب یہ ہے کہ مخدوم علی خان صاحب لیول کا جو وکیل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس سے کچھ نہیں ہونا، اس قانون سازی سے کچھ نہیں ہونا۔ آپ اس طرح کی جو قانون سازی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپیل کا حق آ جائے گا اور آپ کو کوئی بڑا اختیار مل جائے گا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ 3 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا تو اس کے بعد معاملہ اپیل میں چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لے، کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال سپریم کورٹ نے گلگت بلتستان کے اعلیٰ عدلیہ میں تقرریوں سے متعلق کیس پر 3 مئی تک ملتوی کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ 3 مئی کو ہم اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اس کے اوپر سنیں گے اور پھر اسی دن ہم اس کا فیصلہ دیں گے۔ دوسری جانب فواد چودھری کی جانب سے شہباز شریف کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ بیسیکلی درخواست تھی نہلی کے حوالے سے، چونکہ جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کروایا گیا تھا، اور ایفیڈیوٹ پر پھر بعد میں قائم نہ رہ سکے شہباز شریف۔ لاہور ہائی کورٹ میں اکتوبر 2019 میں نواز شریف کو بیرون ملک جانے کے لیے 4 ہفتوں کی اجازت دی گئی، اور کہا گیا کہ وہ واپس آ جائیں گے، اور اس دوران ان 4 ہفتوں کے دوران وہ اپنی صحت سے متعلق جو رپورٹس ہیں وہ جمع کرواتے رہیں گے۔ اس کے بعد وہ انٹرم ریلیف تھا، مین پٹیشن اس کے بعد نہ کبھی فکس ہوئی، نہ کبھی اس کے اوپر کوئی بات ہوئی۔ چونکہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گئے تھے، تو اس وقت کی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وفاق میں اور صوبے میں بھی، نہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کبھی درخواست دی تھی 2022 تک، اپریل 2022 تک کہ جی اس کو مقرر کیا جائے، نہ نیب نے دی تھی، چونکہ وہ گئے تھے سابق آرمی چیف قمر باجوہ کی اشیر باز سے، اور وہی سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ تو نواز شریف کے خلاف کسی نے درخواست، اب بات ہوتی ہے کہ جی مریم نواز ہے، فلاں ہے، ان کے خلاف آپ کیوں نہیں درخواست دے دیتے، آپ اس کو کیوں نہیں چیلنج کرتے، آپ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں جاتے، آپ سپریم کورٹ میں؟ آگے سوال اٹھتا ہے لوکس ٹنڈائے کا۔ تو ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایگریوڈ نہیں ہیں، یہ یا نیب دائر کر سکتا ہے یا یہ دائر کر سکتی ہے وفاقی حکومت۔ تو یہی سوالات اٹھتے تھے، اور نواز شریف کو ریلیف ملتا رہا۔ نواز شریف کی بعد میں توسیع نہیں ہوئی، اور اسی ساتھی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ دھوکہ دے کے گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر اس کو اشتہاری قرار دیا۔ اشتہاری قرار دینے کے باوجود
نواز شریف کو جو لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہوا تھا وہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ فواد چودھری نے درخواست دائر کی تو علی باقر نجفی صاحب کے بینچ میں لگ گئی۔ علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ آپ کیسے اس درخواست کو دائر کر سکتے ہیں، آپ تو اگریوڈ نہیں ہیں، یا نیب کر سکتی ہے یا حکومت کر سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ خود دیکھ لیں کہ کیس آپ نے انٹرم ریلیف دے کے 4 سال سے کیس رکھا ہوا ہے، اس کیس کو فکس ہی نہیں ہوا جاتا، تو پھر یہ کیس کیسے سنا جائے گا؟ خود عدالت فکس کر دے۔ لیکن اس پر کچھ نہیں ہوا تھا اور درخواست خارج ہو گئی تھی۔ اس پر آج فواد چودھری نے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر دی ہے 185(3) کے تحت۔ پٹیشن انڈر آرٹیکل 185(3) آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان فار دی گرانٹ آف لیو ٹو اپیل اگینسٹ دی آرڈر ججمنٹ ڈیٹڈ 16/3/2023 پاس بائی لاہور ہائی کورٹ لاہور ان سی ایم 1/2023 ان ریٹ پٹیشن نمبر 68815 آف 2019۔ یہ درخواست دائر کی گئی فواد چودھری کی جانب سے۔ فواد چودھری نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ موقف اپنایا کہ ہمارے ملک میں وہ وزیر اعظم ہے جو ایک جھوٹا بیان حلفی دے کر آج تک ہائی کورٹ کے ساتھ جھوٹا بیان حلفی دے کر وہ بیٹھا ہے۔ اس جھوٹے بیان حلفی پر اس کو تا حیات نااہل ہونا چاہیے۔ عدالت ڈکلیئر کرے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، اس نے جو وعدہ کیا تھا، اس نے جو کمٹمنٹ کی تھی، اس نے اپنے بہاف پر جب اپنے بھائی کو جانے دیا جو سزا یافتہ تھا، سزا یافتہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، سزا یافتہ مجرم کو باہر جانے کی اجازت دی اور ان کی گارنٹی پر لاہور ہائی کورٹ نے ان کا حیا کیا اور باہر جانے دیا، چونکہ یہ اپوزیشن لیڈر تھے اور وہ 4 سال سے واپس نہیں آئے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر تڑیاں لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا، اور عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ دھوکہ دے کر گئے اور اپیل ان کی خارج کی، اور اس کے باوجود کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ہم جب ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ کی جانب سے جو کچھ کہا گیا، فواد چودھری نے کہا کہ that whether the learned division bench of Lahore High Court Lahore was justified to overlook settled norms of law regarding the affidavits and undertaking submitted before the court۔ انہوں نے کہا کہ جو ایک سیٹلڈ لا ہے کہ کوئی ایفیڈیوٹ یا کسی کی انڈرٹیکنگ کو آپ نے چیلنج کرنا ہو تو آپ کا اس کیس میں پارٹی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ اس وقت وزیر اعظم ہے، اس نے اگر جھوٹا بیان حلفی دیا ہے تو کوئی بھی اس کو چیلنج کر سکتا ہے، اس کے لیے وفاقی حکومت یا نیب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم اس کیس کو نہیں چھیڑ رہے، ہم تو جو موجودہ وزیر اعظم ہے ان کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں کہ اس کا جھوٹا بیان حلفی ہے اور اس بیان حلفی پر آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور اس کو واپس نہیں لایا گیا۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور ساتھ درخواست دائر کی گئی ہے کہ اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اگر یہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا تو اس ہفتے میں فرائیڈے کو بھی ہو سکتا ہے اور نیکسٹ ویک میں بھی، اور پھر اس کے اوپر فواد چودھری خود بھی دلائل دیں گے اور ان کے ساتھ ان کے وکلا بھی موجود ہوں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔